بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری سٹوری کا موضوع ہے محنتی لوگ۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا۔ کلیرنس ڈیرو، وہ فقط 1 پاؤنڈ فیس پر 7 برس تک مختلف عدالتوں میں مقدمہ لڑتا رہا۔ آج سے کوئی 75 سال پہلے ایک اسکول کی معلمہ روزانہ کلاس میں ایک چھوٹے سے لڑکے کے کان کھینچا کرتی تھی، کیونکہ یہ لڑکا اپنی جگہ پر نیچے نہیں بیٹھ سکتا تھا اور جو ہی اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے۔ اور پوری کلاس کے سامنے اس کے کان کھینچتی اور اتنی اس کی بے عزتی کرتی کہ وہ گھر جاتے ہوئے سارے راستے روتا جاتا۔ اس وقت اس لڑکے کی عمر صرف 5 سال کی تھی، لیکن اس عمر میں بھی اسے اس بات کا شدید احساس تھا کہ اس کے ساتھ ظالمانہ اور غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اسے ظلم اور بے انصافی سے نفرت ہو گئی اور اس جذبے کے تحت عمر بھر جدوجہد کرتا رہا۔ اس لڑکے کا نام کلیرنس ڈیرو تھا، جو امریکہ میں غالباً اپنے وقت کا مشہور ترین وکیل تھا، اور یہ بات تو خیر پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت فوجداری کے مقدمات میں تو اس کے پائے کا کوئی بھی وکیل نہیں تھا۔ ملک کے تمام مشہور و نامور اس کے مقدمے کی خبریں بڑی سرخیوں کے ساتھ شائع کرتے تھے۔ اس نے جو پہلا مقدمہ لڑا، لوہیوں کے پرانے لوگوں کے دلوں میں اب بھی اس کی یاد باقی ہے۔ اس مقدمے میں کوئی لاکھوں روپے کی جائیداد کا نہیں، صرف گھوڑے کی ایک پرانی زین کا جھگڑا تھا۔ اس کی قیمت مشکل سے 1 پاؤنڈ ہوگی، لیکن کلیرنس ڈیرو کے نزدیک یہ ایک اصول کا سوال تھا۔ بے انصافی نے اسے سر اٹھا دیا تھا۔ اس نے یہ مقدمہ لڑنے میں اتنی جان ماری کہ جیسے وہ کسی شیر کے ساتھ نبر آزما ہو۔ ناظرین، اس مقدمے کا معاوضہ صرف 1 پاؤنڈ تھا۔ اس نے اس مقدمے پر اپنی جیب سے بہت سارا روپیہ خرچ کیا اور آخر 7 سال عدالتوں کی خاک چھاننے کے بعد مقدمہ جیت لیا۔ ڈیرو کہتا ہے کہ اس نے کبھی روپے، پیسے یا عزت افزائی کا لالچ نہیں کیا۔ وہ اپنے متعلق یہ بھی کہتا ہے کہ وہ انتہائی سست ہے۔ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں اس نے ایک دیہاتی مدرسے میں پڑھانا شروع کیا۔ اس دوران ایک روز اسے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے اس کی قسمت نے پلٹا کھایا۔ جس گاؤں میں یہ مدرسہ تھا، وہاں ایک لوہار بھی رہتا تھا، جو اپنی دکانداری سے وقت نکال کر قانون کی تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ ڈیرو لوہار کی اس لگن سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کتابیں مانگی اور خود بھی مطالعہ شروع کر دیا۔ اسکول میں اسے بھی جو وقت ملتا وہ اپنی کتابوں پر صرف کرتا۔ ناظرین، ڈیرو بتاتا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں یہ ایک واقعہ پیش نہ آتا تو شاید عمر بھر دیہاتی عدالتوں میں پڑا رہتا۔ ہوا یوں کہ اس نے اور اس کی بیوی نے ایک دندان ساز سے استابولا میں اوہیو میں ایک چھوٹا سا گھر خریدنے کا ارادہ کیا۔ مکان کی قیمت 700 پاؤنڈ تھی۔ ڈیرو نے بینک سے 100 پاؤنڈ نکلوائے اور سرراہ یہ بھی سن لیجئے کہ اس کی تمام پونجی ہی اتنی تھی، اور مالک مکان سے یہ شرط طے کی کہ وہ باقی رقم وہ سالانہ قسطوں میں ادا کرے گا۔ ناظرین، معاہدے کی تمام تفصیلات طے ہو چکی تھیں کہ عین وقت پر دندان ساز کی بیوی نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ڈیرو کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو نوجوان، کھری بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ امید نہیں کہ تم زندگی بھر 700 پاؤنڈ کما سکو گے۔ ڈیرو یہ سن کر تلملا گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ایسے گاؤں میں نہیں رہے گا۔
چنانچہ وہ استبولا کو خیر بات کہہ کر شکاگو چلا گیا۔ شکاگو آنے کے بعد اس کے پہلے سال کی آمدنی صرف 60 پاؤنڈ تھی۔ اتنی قلیل آمدنی میں وہ اپنے کمرے تک کا کرایہ آسانی سے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن دوسرے سال یہ آمدنی 10 گنا ہو گئی، یعنی 600 پاؤنڈ۔ اب ڈیرو شہر میں خاص اٹارنی جنرل بن چکا تھا۔ ڈیرو کا کہنا ہے کہ جب میرے دن پھرنے لگے تو ہر رکاوٹ خود بخود دور ہونے لگی۔ بہت جلد اسے شکاگو اور نارتھ ویسٹرن ریلوے کمپنی کا اٹارنی بنا دیا گیا اور اس کی آمدنی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ پھر ایک زبردست ہنگامہ و ہڑتال، نفرت، دنگا فساد، خون خرابہ۔ ڈیرو کی ہم دوریاں ہڑتالیوں کے ساتھ تھیں۔ جب ریلوے یونین کے صدر جوگین ڈیس پر مقدمہ چلایا گیا تو ڈیرو نے ملازمت چھوڑ دی اور محکمے کی قانونی پیروی کرنے کی بجائے ہڑتالیوں کے وکیل کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوا۔ یہ ڈیرو کا سنسنی خیز مقدمہ تھا۔ اس کے بعد اس نے کئی ایسے زبردست مقدمے لڑے کہ جن کی صدائے بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین لیوپولڈ اور لوپ کا مشہور مقدمہ لیجیے۔ یہ دونوں ایک بے گناہ شخص بوبی فرینکس کے قاتل تھے۔ لوگ اس صفاقانہ قتل پر اس قدر برافروختہ تھے کہ جب کلیرنس ڈیرو نے دونوں قاتلوں کی پیروی کرنے کی ذمہ داری سنبھالی تو اس پر نفرت اور حقارت کے پتھر پھینکے گئے اور مجرم کا لقب دیا گیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ ڈیرو کہتا ہے کہ میں نے یہ مقدمہ اس لیے لیا ہے تاکہ میں ان ملزموں کو نفرت کی لہر سے بچا سکوں۔ آج تک میرا کوئی موکل سولی پر نہیں چڑھا اور کبھی ایسا ہوتا تو میں شاید اپنی جان لے لیتا۔ میں آج تک کسی مجرم کے تختہ دار پر لٹکنے کی داستان تک پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اگر میرے شہر میں کبھی کسی کو پھانسی ملنا ہوتی تو میں شہر سے باہر چلا جاتا۔ میں کسی بھی شکل میں کسی کی جان لینے کے حق میں نہیں۔ معاشرہ مجرموں کو جنم دیتا ہے، وہ کہا کرتا تھا، اور کوئی بھی شخص کسی بھی وقت مجرم بن سکتا ہے۔ ڈیرو کو خود بھی اس بات کا تجربہ تھا کہ مقدمہ مہبازی کتنی بڑی لعنت ہے، اور ایک بار جیوری کو رشوت دینے کا مقدمہ چلایا گیا اور اسے اپنی صفائی کے لیے قانونی ذہانت اور جسارت کا سہارا لینا پڑا۔ اس مقدمے کے دوران ڈیرو کو ایسے الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا، اسے زندگی بھر یاد رہا۔ اس کا ایک پرانا موکل اسے ملا اور کہنے لگا، بات یہ ہے کہ ایک بار آپ نے مجھے سزائے موت سے بچایا تھا۔ اب آپ مصیبت میں ہیں اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک اشارہ کریں تو میں اس مقدمے میں آپ کے خلاف سب سے بڑے گواہ کو ہلاک کرنے کو تیار ہوں، اور اس کے لیے آپ کو 1 سینٹ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ چند سال پہلے ڈیرو نے ایک کتاب شائع کی جس میں اس کی اپنی زندگی کی کہانی ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس کتاب کے ایک باب کے مطالعے کے لیے رات بھر جاگتا رہا۔ اس باب میں ڈیرو نے بتایا کہ زندگی کے بارے میں اس کے نظریات کیا ہیں۔ لکھا تھا، میں پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زندگی میں واقعی کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے۔ میں نے غلطیاں بھی کی ہیں اور تقدیر کے مضبوط ہاتھوں سے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مسرتیں چھیننے کی کوشش بھی کی ہے۔ ناظرین، ہمیں زندگی کے سفر کا رخ اور انجام پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر دن اپنی جگہ مکمل ہو۔ مجھے یہ یقین نہیں آتا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے تو میں نے دنیا کے سامنے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت میرے پاس اپنا سفر کرنے کے لیے بہت سارا وقت تھا۔ اب سفر ختم ہونے کے قریب ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے۔ آغاز سفر کے وقت راستہ کتنا طویل دکھائی دیتا ہے اور اب یہ کتنا مختصر معلوم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی ایک محنتی شخص کی جو ایک گاؤں سے اٹھا اور بلندیوں کی عظمتوں تک پہنچ گیا۔ کس طرح اس نے اپنی زندگی کو ایک
دیدائے مثال بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محنت کی توفیق دے اور ہمیں کامیابیاں ترقیاں عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مفید اور سبق آموز قصے، کہانیاں اور واقعات کو پیش کیا جائے گا۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔